اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وآل اللہ واللعنۃ الدائمہ علی اعدائہم واعداء اللہ الی یوم لقاء اللہ اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ صدق رسول الکریم۔ اعزان محترم، برادران عزیز، گفتگو ہو رہی تھی کہ امام زمان علیہ السلام کی معرفت واجب ہے۔ جو لوگ ان کی معرفت کے بغیر مر جاتے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں، تو ان کی موت جاہلیت کی موت ہوتی ہے، ان کی موت اسلام پر نہیں ہوتی ہے۔ یہ خود فقرہ، یہ خود حدیث امام زمان علیہ السلام امام معصومین علیہ السلام کی بلندی اور ان کے وقار پر دلیل ہے کہ امام کتنا بلند ہوگا، امام کتنا عظیم ہوگا، امام کتنے وقار والا ہوگا کہ اگر امام زمانہ کے انسان معرفت نہ حاصل کرے تو گویا وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے، گویا وہ اسلام کے اوپر نہیں مرتا، جاہل اور کافر کی موت مرتا ہے۔ تو اس حدیث میں جو امام کی معرفت کو واجب قرار دیا گیا ہے، اور اگر انسان امام کی معرفت حاصل نہ کرے گا تو جاہلیت کی موت مرے گا۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ امام کو کتنا بلند ہونا چاہیے، کیونکہ امام کی معرفت ہی عین اسلام ہے، امام کی معرفت ہی شریعت اسلامیہ ہے، امام کی معرفت ہی احکام دین کو اور توحید و رسالت کے صحیح مفہوم کو بتا سکتا ہے۔ تو امام کی معرفت ضروری ہے، کیونکہ امام کی معرفت کے بغیر کوئی فائدہ نہیں ہے، کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ ظاہر سی بات ہے، جس کی معرفت اتنی ضروری ہوگی، جس کی معرفت اتنی اہم ہو گئی، تو اس کی کتنی معرفت حاصل کی جائے کہ انسان کہہ سکے کہ ہاں ہم یہ معرفت رکھتے ہیں، لہٰذا اب ہم اپنی اس واجب سے سبکدوش ہو گئے اور ہم امام کو پہچانتے ہیں۔ تو اس پر غور کریں، وہاں پر کئی اقسام بیان کیے گئے ہیں، جہاں پر معرفت ظاہریہ کا نام بھی دیا گیا ہے، معرفت عامہ کہا گیا ہے، معرفت غیبیہ کہا گیا ہے، معرفت نورانیہ کہا گیا ہے۔ ان تمام اقسام کو ہم تلخیص کر کے خلاصہ کرتے ہوئے سمجھ لیے کہ معرفت کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی معرفت کی قسم ہے معرفت عامہ، جسے ہم معرفت ظاہریہ کہتے ہیں، یعنی امام کی تاریخی عنوان سے امام کی ظاہری طور پر شخصیت کا تعارف کر لے، مگر اس تاریخی عنوان سے یا امام کی شخصیت اور امام کی ظاہری زندگی کو جان لینا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ امام کی ظاہری شخصیت سے واقفیت رکھنے کے ساتھ ساتھ ہم امام کو اس عقیدے کے ساتھ مانیں کہ جس امام کی ہم معرفت حاصل کر رہے ہیں اس امام کی اطاعت بھی واجب ہے۔ یعنی اب یہاں پر معرفت ظاہریہ یا معرفت عامہ کی تعریف یہ ہے کہ امام کو ہم تاریخی عنوان سے جانیں، یعنی امام کا نام، امام کے اجداد کا نام، امام کے صفات کو جانیں۔ اس کے بعد پلس کیا ہے، امام کو ہم یہ بھی جانیں کہ امام مفترض الطاعہ ہیں، یعنی ظاہری معرفت کے ساتھ ساتھ امام کو ہم مفترض الطاعہ بھی جانیں، یعنی اطاعت بھی کریں اور ان کی ہم معرفت بھی رکھیں۔ یہ امام کی معرفت عامہ ہے، جس کا واجب عقل سی کم سے کم اتنا واجب سب پر ہے کہ امام کی ہم ظاہری شخصیت کو جانیں کہ فلاں امام ہے اور ان کی اطاعت ہمارے اوپر واجب ہے۔ صرف اور صرف جاننا کافی، مثلا بعض انسان ہوتے ہیں جو امام کے زمانے میں تبند رہے، لیکن صرف امام کا جاننا کافی ہے کہ فلاں امام ہے، جیسے امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف امام آخری زمان ہیں، اور ان کے والد محترم امام حسن عسکری السلام، ایک پورا سلسلہ ہم امام کے اجداد کا جانتے ہیں۔ کیا یہ جاننا کافی ہے؟ کہا نہیں، صرف اور صرف امام کا ظاہری تعارف ان کے اجداد اور ان کے صفات کے عنوان سے جاننا کافی نہیں ہے، بلکہ جہاں پر ہم ان کا تعارف حاصل کریں وہیں پر یہ بھی عقیدہ رکھے کہ اس امام کی اطاعت ہمارے اوپر واجب ہے۔ اسے کہتے ہیں مفترض الطاعہ۔
تو ظاہری تعارف پلس مفترض الطاع ہونا واجب سمجھیں. تو امام کا یہ ظاہری تعارف ہے. دوسری قسم کیا ہے؟ دوسری قسم ہے معرفت نورانیہ. اس میں کیا؟ اس میں یہ ہے کہ انسان امام کی ظاہر بظاہر زندگی کو بھی جانے، مگر یہ ظاہر بظاہر زندگی پر وہ اکتفا نہ کرے، بلکہ اس ظاہری زندگی کے ساتھ ساتھ روایات اور دعاؤں میں جو امام کا تعارف کروایا گیا ہے اور امام کی اہمیت اور ضرورت پر جو گفتگو کی گئی ہے اس تعارف کو بھی وہ جانے. اب ظاہر سے بات ہے جیسے جیسے انسان امام کا تعارف روایات اور دعاؤں کے ذریعے سے حاصل کرے گا، انسان کی معرفت بڑھتی چلی جائے گی. جیسے جیسے انسان کی معرفت بڑھے گی، ظاہر سی بات ہے امام کرنے کی وہ کوشش کرے گا. کہتے ہیں کہ معرفت ضامن ہے انسان کی محبت کی، انسان کی قربت کی، انسان کے ایثار کی، انسان کی نصرت کی. یہ بیان ہو چکا ہے. تو جس قدر ہم محبت رکھیں گے اس قدر ہم امام کے قریب ہوتے چلے جائیں گے. تو امام کی ظاہری تعارف کے ساتھ ساتھ امام کی باطنی اور امام کی نورانی تعارف بھی حاصل کرے، جو روایات میں جو دعاؤں میں امام کا تعارف بتایا گیا ہے. اس کے ساتھ کیا ہے؟ امام کو مفترض الطاع مانے، یعنی امام کے احکام و فرامین پر میاں بالمیاں عمل کرے، 100% عمل کرے. یعنی ہر لمحہ امام کے فرامین، امام کے فرمودات، امام کے اوامر اپنے اوپر نافذ کرے. یعنی کلی طور پر امام کے حکم کو اپنے اوپر نافذ کرے. یہیں سے شروع ہوتا ہے معرفت نورانیہ. اور یہ معرفت نورانیہ عام درجہ نہیں ہے، یہ ہر انسان نہیں حاصل کر سکتا ہے. اس کے لیے ضروری ہے انسان اللہ کے حکم کے سامنے، نبی کے حکم کے سامنے، امام کے حکم کے سامنے سر تسلیم کو خم کر دے اور ہر لمحہ امام کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرے اور امام کے فرمودات، امام کے احکام پر عمل کرنے کی کوشش کرے. یہ ہے معرفت نورانیہ. تو دو قسم ہوگی، ایک ہے معرفت عامہ جسے ظاہریہ کہتے ہیں، دوسری قسم ہے معرفت نورانیہ. جب انسان صرف اور صرف معرفت ظاہری رکھتا ہے کہ امام مہدی ہمارے امام ہیں جو رسول اعظم کے 12ویں خلیفہ ہیں اور ان کی اطاعت ہمارے اوپر واجب ہے، یہ ایک ظاہری طور پر انسان جانتا ہے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ ہے معرفت ظاہریہ. دوسری چیز ہے معرفت نورانیہ. معرفت نورانیہ میں درجات شروع ہوتے ہیں. انسان کے پاس کتنی امام کی معرفت ہے، اس معرفت کے ساتھ انسان امام کی قربت حاصل کرتا ہے، امام سے محبت کرتا ہے، امام کی نصرت کا شوق اس کے دل میں رہتا ہے. انسان جب پہلے مرحلے میں رہتا ہے تو انسان امام کی معرفت حاصل کر کے امام کے لیے دعا کرتا ہے اور کہتا ہے اللہم عجل لولیک الفرج. ہر وقت امام کی ظہور کی دعا کرتا ہے. یہ معرفت کا پہلا درجہ ہے، یعنی معرفت نورانیہ کا پہلا درجہ ہے کہ انسان امام زمانہ کی معرفت حاصل کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ امام ہمارے لیے مصلح ہے، یہ امام ہمارے لیے منجی ہے، یہ امام ہمارے لیے شافع ہے، یوم القیامہ ہے. لہٰذا اس امام کا وہ اشتیاق رکھتا ہے، اور جب امام کا اشتیاق رکھتا ہے تو امام کے ظہور کی دعا کرتا ہے. تو کہتا ہے اللہم عجل لولیک الفرج. ہر نماز میں امام کے ظہور کی دعا کرتے ہیں. یہ معرفت کی ایک قسم ہے. دوسرا مرحلہ جب شروع ہوتا ہے تو صرف اور صرف انسان یہ نہیں کہتا ہے کہ اے اللہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، بلکہ انسان جب معرفت روحانیہ کے مرحلے میں جاتا ہے تو دوسرا مقام ہے جہاں انسان کہتا ہے یا لیتنی کنت معک، کاش ہم امام زمانہ کے ساتھ ہوتے. مگر جب امام زمانہ ظہور کریں گے ضروری نہیں ہے کہ آپ امام کے ناصرین میں شمار ہو جائیں. بہت سارے لوگ دعا کرتے ہیں، آج ہماری ہر نمازوں کے بعد امام کے لیے دعا کرتے ہیں. تو کیا ہر وہ انسان جو امام زمانہ کی ظہور کی دعا کر رہا ہے کیا وہ امام کے ناصرین اور مددگار میں شمار کیا جائے گا؟ کہ نہیں. یہاں پر مرحلہ ہے. اگر انسان صرف کہتا ہے اللہم عجل ولیک الفرج، امام کے ظہور کی دعا کرتا ہے
اور امام کے ظہور کی دعا کے بڑے زیادہ اثرات اور فوائد ہیں جس کا انشاءاللہ بیان کیا جائے گا، مگر صرف اور صرف امام کے ظہور کی دعا کرنا کافی ہو جائے گا؟ یہ مرحلہ ہے انسان کے ترقی کا، یہ مرحلہ ہے انسان کی محبت کا جو امام زمانہ کے تئیں انسان رکھتا ہے۔ یہ ظاہری تعارف ہے کہ ہمارے آخری امام پردہ غیب میں ہیں جن کی اطاعت واجب ہے، تو انسان کہتا ہوا نظر آتا ہے اللہم عجل ولیک الفرج۔ لیکن مرحلہ جب اور بڑھتا ہے، انسان کی محبت اور بڑھتی ہے، معرفت اور بڑھتا ہے، تو کہتا ہوا نظر آتا ہے یا لیتنی کنت معک وجعلنی من انصار و اعوانہ۔ اے خدا، ہمیں امام زمانہ علیہ السلام کا انصار شمار کر، ہمیں امام زمانہ علیہ السلام کا مددگار قرار دے، اور اس وقت امام کے ساتھ ہم رہیں۔ یہ تمنا ہے انسان کی۔ یہ کب انسان کو حاصل ہوتا ہے؟ جب انسان معرفت کے مراحل کو طے کرتا ہے۔ یہ اس وقت تک نہیں حاصل ہوگا جب تک انسان امام زمانہ کی معرفت حاصل کرے، امام زمانہ کو سمجھے۔ تو یہ مرحلہ ہے کہ جب انسان دعا کرتا اللہم عجل ولیک الفرج، یہ ایک مرحلہ ہے۔ دوسرے مرحلے پہ کہتا ہے اے خدا، ہمیں امام زمانہ کے مددگار میں شمار کر تاکہ ہم امام کے ساتھ رہیں، امام کی مدد کریں اور امام کے سامنے ہی شہید ہو جائیں، امام کے سامنے ہی قربان ہو جائیں۔ یہ انسان کے معرفت کے مدارج ہے، یہ انسان کے معرفت کا درجہ ہے جو زینہ بزینہ انسان بلند ہوتا ہے۔ اور جو میں نے یہ کہا کہ امام کی معرفت واجب ہے، وہ امام کی معرفت واجب ضرور ہے، لیکن اس معرفت کے مدارج ہیں۔ انسان سمجھتا ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کی بس ظہور کی دعا کر لیں گے تو ہم اپنے فرض سے سبکدوش ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ امام کی معرفت رکھتے ہیں ظاہری طور پر کہ ایک امام ہے، امام مہدی علیہ السلام، اور ان کی اطاعت ہمارے اوپر واجب ہے اور ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ ایمان امامت پر باقی ہیں، لیکن کیا یہ معرفت کافی ہو جائے گی ہمارے لیے؟ ہم خود بتائیں، ہم ایک واجب سے سبکدوش ہو جائیں گے، ہم امام کی معرفت رکھتے ہیں، لیکن کیا یہ کافی ہو جائے گا؟ جبکہ امام ہمارا مظلوم ہے۔ انسان تھوڑی سی معرفت حاصل کر کے یہ نہ سمجھ لے کہ امام کی پوری معرفت حاصل کر لیا، بلکہ امام کی معرفت جب انسان حاصل کرتا ہے تو کربلا کے میدان میں آئے، اور جب انسان امام کی معرفت حاصل کر لیتا ہے تو امام اسے اجر دیتے ہیں، امام اسے انعام دیتے ہیں۔ لہذا سب سے پہلے ضروری ہے امام کی معرفت میں انسان خود سازی، انفرادی روحانی ترقی، جسے پیوریفیکیشن کہتے ہیں، یعنی اپنے روح کو پاک کرے، روحانی ترقی کرے۔ اور یہ روحانی ترقی عام تطہیر نہیں ہے، عام پیوریفیکیشن نہیں ہے، بلکہ اس چیز کو سمجھنے کے لیے ہمیں کربلا کے میدان میں جانا پڑے گا۔ کربلا کے میدان میں اگر آپ دیکھیں گے تو 4000 سے زیادہ مدینے سے لوگ ساتھ گئے تھے، مگر کربلا میں کتنے بچے؟ 72 آدمی۔ جو کربلا میں 72 آدمی بچے تھے وہ پیور لوگ تھے، اور ان کے پاس امام کی معرفت اس حد تک تھی کہ جب امام نے کہا چلے جاؤ تو کوئی نہیں گیا۔ ان کی زندگی میں، ان کے جیتے جی ان کا مقام جنت پہ دکھائے کہ تمہارا مقام جنت میں یہ ہے۔ یہ کب حاصل ہوتا ہے؟ یہ معرفت کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ اور جب انسان معرفت کے بلندی پہ پہنچتا ہے اور امام کے سامنے امام کی نصرت کرتے ہوئے شہید ہو جاتا ہے تو امام وقت کہتا ہوا نظر آتا ہے بے ابی انتم و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے۔ تو کربلا کا میدان ہر زمانے کے لیے درس ہے۔ کربلا کے میدان میں ہمیں معرفت کا درس ملتا ہے کہ انسان کیسے امام کی معرفت حاصل کرے، انسان امام کے لیے کیسے قیام کرے۔ اور جب انسان امام وقت کے لیے اپنا سب کچھ نچھاور اور سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہتا ہے تو یاد رکھیے گا جیسے کربلا کے میدان میں اللہ نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں کے لیے اجر و ثواب رکھا ہے، اسی طریقے سے امام وقت جو آج کے امام زمانہ ہیں ان کے انصار کے لیے، ان کے اصحاب کے لیے ایک مقام رکھے گا اور ان کو اجر عظیم دے گا۔ بس فرق یہ ہے کہ کربلا کو ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک کربلا ظاہری، ایک کربلا باطنی و معنوی ہے۔
کربلا ظاہری میں جہاں پر ملتا ہے کہ ایک بڑے قافلے نے ایک چھوٹے سے قافلے کو مظلومانہ طور پر شہید کر دیا، یہ کربلا ظاہری ہے جس پر پوری دنیا کا انسان روتا ہے اور ہر باضمیر اور ہر صاحب دل روتا ہوا نظر آتا ہے۔ لیکن کربلا کا واقعہ ہمارے لیے دوسری حیثیت رکھتا ہے، ظاہری حیثیت کے ساتھ ساتھ باطنی حیثیت، جس میں بتایا گیا ہے کہ امام وقت کی حفاظت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا جائے، اور یہ اس وقت تک حاصل نہیں ہوگا جب تک کہ ہم امام وقت کی معرفت حاصل نہ کر لیں۔ لہٰذا امام وقت کی معرفت حاصل کرنے کے لیے ہمیں کربلا کا رخ کرنا پڑے گا، اور کربلا سے ہی ہم امام زمانہ علیہ السلام کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب امام زمانہ ظہور فرمائیں گے تو ان کا سلوگن ہوگا یا لسارات الحسین۔ تو کربلا تاریخیں ملیں گی، کربلا میں ہمیں دونوں درس ملے گا، معرفت امام زمانہ کا اور ان لوگوں کا جنہوں نے امام زمانہ کی معرفت حاصل نہیں کی۔ لہٰذا کربلا ہمارے لیے درس ہے، کربلا کے ذریعے سے ہم امام کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں۔ اور جس طریقے سے اس زمانے میں جن لوگوں نے امام کی نصرت و مدد کے لیے کربلا کے میدان میں قیام کیا اپنی شرعی ذمہ داری سمجھتے ہوئے، اسی طریقے سے آج کے زمانے میں ہم امام وقت کی نصرت و مدد کے لیے حاضر رہیں اپنی شرعی ذمہ داری سمجھتے ہوئے۔ اور یہ شرعی ذمہ داری کا ادراک کب ہوگا؟ جب ہم امام زمانہ علیہ السلام کی معرفت رکھیں گے۔ بغیر امام زمانہ علیہ السلام کی معرفت کچھ نہیں ہوگا، اور ظاہر سی بات ہے جس امام زمانہ کی ہم معرفت رکھتے ہیں لہٰذا اس امام کے ظہور کی ہم دعا کریں۔ انشاءاللہ اگلے جلسے میں بتایا جائے گا کہ امام زمانہ کے ظہور کی دعا کا فائدہ کیا ہے، امام زمانہ کے ظہور کی دعا کا فائدہ کیا ہے، اور امام زمانہ کا وجود اور امام زمانہ کے دعائے ظہور ہمیں کن کن پریشانی اور کن کن مصیبتوں سے نجات دے گا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔